4 کوالٹی جس کے اندر ہوگی، 4 چیزیں جس کے اندر ہوگی، وہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا۔ ہم الذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یاد کرو، بچہ بیمار ہو گیا، مولانا صاحب کے پاس ہم گئے، مولانا صاحب بچے کو تھوڑا دم کر دیجئے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا ٹاپ گریڈ یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس نہ جائیں، آپ کا بچہ اگر بیمار ہے آپ دعا یاد کر لیں اور خود بچے کو دم کریں، آپ بیمار ہیں آپ خود اپنے اوپر دم کریں، آپ کی بچیوں کو دعا یاد ہو بچی اپنے اوپر دم کرے، آپ دوسروں سے نہ کروائیں، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، اور یہ 70,000 لوگوں میں یہ کوالٹی ہوگی، وہ دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، وہ کار سے جا رہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ گاڑی کا بریک دبا کر کے گاڑی روک نہیں دیتے۔ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ سب، شام کو یہ مت کرو یہ ہو جائے گا، بچے کی مالش کرنے کے بعد بچے کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا لیتی ہیں۔ پوچھیے آپ علماء سے، پوچھیے آپ علماء سے، یہ کالا ٹیکا لگانا غلط ہے، بدعقیدگی ہے، کسی کالے ٹیکے سے کوئی نظر وزر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح صبح آپ گھر سے نکلے، گاڑی گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ ارے یار پتہ نہیں صبح کس کی شکل دیکھ کر کے نکلا تھا۔ نہیں کہنا چاہیے یہ جملہ، کسی کی شکل دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی چیز سے شگون نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں شادی کی جب تاریخ طے ہوتی ہے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کریں گے، 3 تاریخ کو شادی نہیں کریں گے، 23 تاریخ کو شادی، جس میں 3 آئے گا اس میں شادی نہیں کریں گے۔ سفر کے مہینے کو ہمارے یہاں تیزی کا مہینہ بولتے ہیں، آپ کیا بھی بولتے ہیں؟ سفر کا مہینہ، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس کو ہمارے یہاں تیزی کا مہینہ بولتے ہیں۔ بولتے ہیں اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ او لوگو، میری شادی جناب محمد رسول اللہ سے شوال کے مہینے میں ہوئی، اور اسی شوال کے مہینے میں رخصتی بھی میری ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میری نبی سے اس مہینے میں شادی نہ ہوتی، اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی نہ ہوتی، اور نبی کی تمام بیویوں میں نبی سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ لہٰذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، 70,000 والے جو بندے ہیں، ولا یتطیرون، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ولا یکتوون، اور وہ دغواتے نہیں ہیں۔ خون کو روکنے کا ایک علاج کا طریقہ تھا، وہ اس کو آگ سے داغا کرتے تھے، آگ سے داغ کر کے علاج کرتے تھے، جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، نبی نے اس کو بہتر قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 70,000 لوگ بدن پر دغواتے نہیں۔ اب دغوانے کا رواج تو ختم ہو گیا، اب آج کل ٹیٹو کا رواج چلا ہے۔ لڑکے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر لڑکیوں کا نام ٹیٹو کی شکل میں لکھوا رہے ہیں، لڑکیاں لکھوا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن آپ نے جو ٹیٹو بنوایا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے جو ہاتھ آپ کو دیا تھا اس ہاتھ پہ کسی لڑکی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں، بیوی کا حق ادا کریں۔ اپنے ہاتھوں کی کلائی پر اور اپنے سینے پر بیوی کا نام ٹائپ کروانے سے اور ٹیٹو بنوانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو 70,000 بندے ہوں گے وہ دغواتے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو اس کا نام ہے میرے پیارے بھائیوں ایمان، اور کامیابی کی پہلی نشانی جو اللہ نے کیا بیان کی؟
قد افلح المومنون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے۔ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ پہلی چیز ہے کہ وہ ایمان، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر نماز پڑھنے گئے اور آپ کا من نماز کے اندر نہیں لگ رہا ہے، آپ کو دکان یاد آ رہی ہے، آپ کو آپ کا کاروبار یاد آ رہا ہے، آپ کو بینک بیلنس یاد آ رہا ہے، یقین مانو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ ایک شیطان ہے جس کا کام ہے آپ کی نماز کو خراب کرنا، وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے اور تازہ تازہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، صحابی کھجوروں کو دیکھ رہے ہیں، عصر کی اذان ہونے لگتی ہے، صحابی وضو بناتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان کو بار بار ان کے باغیچے کی کھجوریں یاد آ رہی ہیں، بار بار کھجوروں کا گچھا یاد آ رہا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا آج ان کھجوروں کی وجہ سے میں نے اپنی نمازوں کو خطرے میں ڈال دیا، صحابی کے منہ سے الفاظ نکلے الہانی عن الصلاۃ، میری اس کھجور نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ صحابی عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، اے عثمان، اے امیر المومنین، وہ کھجوروں کا میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، جو باغ مجھے میری نماز سے غافل کر دے اس باغ کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز سے غافل کر رہا ہے تو سوچو آپ کا کیا حال ہوگا۔ آج مجھے بتایا آپ کے اسی برہیٹ میں آنے کے بعد لوگوں نے، مولوی صاحب اس پر بھی تھوڑا آپ بولیے گا، سٹا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ اب بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جوا کھیل رہا ہے وہ نماز نہ پڑھے، بھئی جوا کھیلنا گناہ ہے، سٹا کھیلنا گناہ ہے، اس میں نماز کا کوئی دوش نہیں ہے، اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بھئی داڑھی رکھنے والا اگر چوری کرے تو اس کا مطلب یہ توڑی کہ داڑھی رکھنا غلط ہے، بھئی داڑھی رکھنا صحیح ہے، ضروری ہے، اب داڑھی رکھ کر کے کوئی چوری کر رہا ہے یہ اور بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تم 5 ٹائم کے نمازی ہو اور اس کے باوجود تم سٹا کھیل رہے ہو، تم لاٹری کھیل رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو تم پڑھ رہے ہو مگر تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، تمہاری نماز کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکا کرتی ہے، بے شک نماز برائیوں سے روکا کرتی ہے۔ اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ گندے کام کر رہے ہیں، آپ گھناؤنے کام کر رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز آپ کو برائی سے روک نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے پہلی جو کامیابی کی جو دوسری شرط اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، نماز جب آپ پڑھیے تو کوشش کیجئے کہ آپ کی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس لیے کہ آپ کی نماز میں اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ نہ کی جائے، سویکار نہ کی جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
لیکن رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے, سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے. جب اس آدمی نے سلام پھیر لیا, حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور کہا ما صلیتا, تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ تیری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی, اور اگر اسی حال میں تو مر گیا تو اسلام کے اوپر نہیں مرے گا, تو فطرت کے اوپر نہیں مرے گا. تیری نماز کا طریقہ غلط تھا, لہٰذا اگر تو اسی حال میں مر گیا تو بے نمازی ہو کے مرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری اور آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز, کامیاب لوگوں کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے, جو بے فائدہ چیزوں سے, جو پھالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں. یہاں غور کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرام سے دور رہتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا گناہ سے دور رہتے ہیں, اللہ نے کہا لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو لغو چیزوں سے دور رہے گا وہ گناہ سے آٹومیٹک دور رہے گا. ارے جو زبان سے پھالتو بات نہیں نکالتا ہے وہ گالی نکالے گا کیا؟ جو نماز سے, جو زبان سے کسی کی برائی, جو زبان سے غلط بات نکالتا ہی نہیں ہے وہ نہ کسی کی برائی کرے گا, نہ غیبت کرے گا, نہ گالی دے گا. لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نیک بندے اگر فالتو چیزوں کے پاس سے گزر بھی جائیں, کسی سینما ہال کے پاس سے گزر جائیں, ان کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی بے پردہ ہو کر کے نکل بھی جائے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, میرے نیک بندے تو وہ ہیں وہ پھالتو چیزوں کو دیکھ کر کے عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ نظریں جھکا کر کے گزر جاتے ہیں, وہ فضول چیزوں کو دیکھا نہیں کرتے ہیں. ابھی بات اس پر بھی آئے گی, بے پردگی کے معاملے پر بھی ہم بات کریں گے. آئیے آگے کی کوالٹی دیکھتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں. نمبر 4, والذین هم للزکاۃ فاعلون. کامیاب لوگوں کی چوتھی کوالٹی وہ زکات ادا کرتے ہیں, وہ زکات میں کوئی چوری نہیں کرتے. ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا ایک مرتبہ, کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے انڈیا کے اندر ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں, تو کوئی ایک چیز ہم دیں, ہم ٹیکس بھی دیں, ہم زکات بھی دیں, ہمارے اوپر ڈبل بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ میں نے کہا جناب زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیتے ہیں, نہیں دیں گے گورنمنٹ آپ پر پینالٹی لگائے گی, مگر زکات اگر آپ نہیں دیں گے آپ کے مال کی برکت چھین لی جائے گی. آپ کا مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال بن جائے گا, عذاب بن جائے گا اگر آپ نے اپنے مال کی زکات نہیں نکالی. اور آپ لوگ تو کھیتی کرنے والے لوگ بھی ہیں, کسان لوگ بھی ہیں. زکات کا تعلق بارش سے بھی ہے. اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں فرمایا وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب کوئی قوم زکات نہیں دیتی ہے, زکات دینے میں آناکانی کرتی ہے, اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے, اس قوم کے اوپر سوکھا پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکات ہم زمین پر دے رہے ہیں اور برکت آسمان سے اتر رہی ہے. اگر ہم نے زکات میں چوری کی تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی میرے پیارے بھائی. تو اللہ کے جو کامیاب بندے ہیں وہ زکات ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, اگر ہم اپنے سماج کا سروے کریں گے تو نماز کے بعد عام طور سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں, زکات کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں. رمضان میں روزہ 90% لوگ رکھتے ہیں مگر زکات کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں. تو میری بات نوٹ کر لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو, روزہ بعد میں ہے. اسلام میں تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ زکات ہے. پہلے نمبر پر کلمہ ہے, یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا, محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. دوسرے نمبر پر نماز ہے, اور تیسرے نمبر پر بولو بھائی کیا ہے؟ زکات ہے. روزہ چوتھے نمبر پر ہے. آپ
चौथे नंबर के ऊपर तो तवज्जो दे रहे हैं, मगर तीसरे नंबर पर अगर आपने तवज्जो नहीं दी और आपने अपने ज़कात की सही तरीके से अदायगी नहीं की तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मेरे कामयाब हैं वो बंदे जो ज़कात को अदा करते हैं। नंबर 5 वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब लोगों की 5वीं क्वालिटी ये है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। वो ज़िना नहीं करते, वो गलत काम नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, वो एडल्टरी नहीं करते, वो किसी गैर औरत की तरफ गलत नजर से नहीं देखते। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अब शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी, इसका जवाब अल्लाह ने उसी कुरान में 18वें पारे में सूरह नूर के अंदर दे दिया है। कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक निगाह की हिफाजत नहीं करोगे शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। और आज तो सोशल मीडिया ऐसी चीज आ गई है, फेसबुक पर आपने जो देख लिया एक मर्तबा, अब फेसबुक आपको वही चीज रिकमेंड करेगा। यूट्यूब के ऊपर आपने एक चीज जो एक मर्तबा देख ली, आपने तकरीर देख ली तो तकरीर बार बार आएगी। आपने सीरियल देख लिया, सीरियल बार बार आएगा। आपने कोई नंगी चीज देख ली, वो नंगी चीजें बार बार आएगी। आज मोबाइल हमारी निगाहों की हिफाजत को तोड़ने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, क्या जवान, क्या बूढ़ा, इस मोबाइल ने आज हमारी निगाहों को गुनाहों से भर दिया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दुनिया भर की इन तमाम चीजों ने आज हमारी निगाहों को गुनाहों में मुब्तला कर दिया। और जब निगाह गुनाह में मुब्तला होगी मेरे भाइयों, तो निगाह का ताल्लुक है शर्मगाह से। जब आप नजर नहीं बचा पाएंगे तो शर्मगाह को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहा गया ईमान वालों अपनी नजर की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। और औरतों से कहा गया वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करो, अपने कपड़ों को जाहिर न करो, अपने जेवर को जाहिर न करो। अब औरत किसको कहते हैं? हमारे यहां 15 साल की लड़की है और 50 साल की बूढ़ी औरत है। 50 साल वाली तो नकाब में जलसे में आ रही है, 15 साल वाली बेचारी मेकअप से लद करके नया कपड़ा पहन करके आज परहेट में जलसा है, मुकम्मल तैयार होकर के वो आई है। और उसकी अम्मा बेचारी मुकम्मल पर्दे में है और जवान लड़की वो बेपर्दा चली आ रही। वो पूरे सड़क पर, पूरे रास्ते में सारी दुनिया को दावत नज़ारा दे रही है। मेरे भाइयों गलत है ये। आपकी नजर में 15 साल की लड़की बच्ची है, शरीयत की नजर में अगर लड़की के ऊपर वो अलामतें आ चुकी हैं जो एक बालिग लड़की के अंदर होती हैं, तो उसके ऊपर पर्दा कंपलसरी है। और उस लड़की को रमजान का रोजा भी रखना फर्ज है, नमाज भी उसके ऊपर फर्ज है। और जब वो घर से निकले तो हिजाब में निकले, पर्दे में निकले। एक तरफ हमारी वो बहनें जो दुश्मनों की सफ में खड़ी होकर के अपने हिजाब में नारे तकबीर लगा रही हैं, और एक तरफ हमारी बहनें हैं मेरे भाइयों, हमारी वो बहनें हैं कि जो अपने इलाके में और अपने माहौल में जहां हिजाब का कोई मसला नहीं है वहां भी वो हिजाब और पर्दे के बगैर निकल रही हैं। याद रखो, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती, समाज को ज़िनाकारी से नहीं बचाया जा सकता जब तक औरत इस चीज पर अमल न करे। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी जीनत को जाहिर करो। और आगे एक और चीज बयान फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम घर के अंदर रहा करो, बिला जरूरत घर से बाहर न निकला करो।
शॉपिंग करना तुम्हारा काम नहीं है, कारोबार करना तुम्हारा काम नहीं है, नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं है। हालात के तहत अगर कभी निकलना भी पड़ जाए तो पर्दे से निकलो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब घर से तुम निकलो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगाकर, परफ्यूम लगा करके न निकला करो। यहां तक कहा अल्लाह के नबी ने, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, ऐसी औरत की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है। इतना खतरनाक मसला है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अब एक सवाल पैदा हुआ, ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों के अंदर तलब है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, और ऐ अल्लाह तू कह रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत भी करना है, तो फिर हम क्या करें? अल्लाह कहता है हम तुझे हलाल तरीका दे रहे हैं, हम तुझे हलाल अल्टरनेट दे रहे हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी बीवी के साथ तू निकाह करके अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा कर ले, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर ले। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर तेरे अंदर जो जरूरत रखी है उस जरूरत को तू पूरा कर ले। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, अब जब शादी हो गई, तुझे जायज तरीके से तेरी जरूरत पूरी हो गई, अब तू अगर इधर उधर मुंह मारेगा तो तू अल्लाह के कानून से बगावत करने वाला है, तू ज़िना करने वाला है, तू बदकारी करने वाला है, तू अल्लाह का बागी है, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये चीज है मेरे भाइयों, शर्मगाह की हिफाजत करना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना, दोनों पैरों के बीच में जो चीज है यानी शर्मगाह, और दोनों दाढ़ के बीच में जो चीज है यानी जुबान, जो जुबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत 4 काम कर ले, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शाहरहा, रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, शौहर की खिदमत और इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। 4 काम औरत कर ले, कुछ और न करे। दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। 5 चीजें हो गई। नंबर 6 और नंबर 7, 2 चीजें अल्लाह ताला ने एक ही आयत के अंदर इकट्ठा बयान की। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोगों की छठी क्वालिटी, वो अपनी अमानत में खयानत नहीं करते। अब अमानत किसको कहते हैं? अमानत का आसान तर्जुमा अगर मैं आपके सामने करूं, आसान का अगर बहुत आसान ट्रांसलेशन में करूं, अमानत का मतलब है ड्यूटी, अमानत का मतलब है कर्तव्य, अमानत का मतलब है फर्ज। जो अपने फर्ज को सही तरीके से निभाए वो कामयाब होगा। अब फर्ज में बहुत सारी चीजें आ गई मेरे भाई। ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार हैं जो बेचारे मदरसा चला रहे हैं, लॉकडाउन आया, चंदे नहीं मिले, उन्होंने अपनी जेब से मदरसे का खर्च चलाया है और टीचरों को तनख्वाहें दी। हमने ऐसे जिम्मेदारों को भी हम जानते हैं मेरे भाई। और ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं जो बेचारे टीचरों को क्या तनख्वाह देंगे, वो मदरसे के चंदे से अपना पेट भरते हैं। हमने मस्जिद के ऐसे मुतवल्ली भी देखे हैं, मस्जिद का मुतवल्ली बना फिरता है और एक टाइम की नमाज में और फजर की नमाज में वो नजर भी नहीं आता है। हमने ऐसे टीचर भी देखे हैं, 50,000 रुपये गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, 5-6 घंटे उनको पढ़ाना है, लेकिन मदरसे में चले जाओ, क्लास में चले जाओ, बच्चे सामने शरारत कर रहे हैं, मौलवी साहब बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। यह है अमानत में खयानत। आपको पैसा किस चीज का दिया जा रहा है? हमारे बनारस में एक अहले हदीस आलिम थे, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी, सफर पे जा रहे थे, स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन छूटने वाली थी, टिकट नहीं खरीद सके, ट्रेन पे चढ़ गए। वो अगला स्टेशन आया,
کوئی ٹی ٹی چیک کرنے والا نہیں ہے, آسانی سے اسٹیشن کے باہر نکل سکتے ہیں. باہر نکلے, بنارس سے الہ آباد جا رہے تھے, معاف کیجئے الہ آباد میں نے کہہ دیا, اب اس کا نیا نام پریاگ راج ہے بھائی, نام بدل گیا, ہمارے بابا جی نے نام بدل دیا. ٹکٹ خرید نہیں پائے, پہنچے وہ الہ آباد پریاگ راج, ٹی ٹی نہیں ملا, چاہتے نکل سکتے تھے باہر. ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے, پوچھا الہ آباد سے بنارس کا ٹکٹ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا اس زمانے میں جو بھی تھا 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ جو بھی تھا, انہوں نے ٹکٹ خریدا, خرید کے پھاڑ دیا. کسی نے پوچھا مولوی صاحب جب ٹی ٹی نہیں تھا, چیک کرنے والا نہیں تھا, آپ نکل جاتے, کیا ضرورت تھی ٹکٹ لینے کی؟ کہا نہیں, یہ خیانت ہو جاتی اور یہ میں نہیں کر سکتا. حکومت کے کھاتے میں وہ 10 روپیہ جانا چاہیے کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں. ایسے علماء تھے تو کرپشن نہیں تھا میرے بھائی, ایسے اللہ والے تھے تو بے ایمانی نہیں تھی. اور آج جس کو 2 روپیہ بے ایمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 روپیہ کر رہا ہے, جس کو 2 کروڑ روپے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 کروڑ روپیہ کر رہا ہے. والذین هم لاماناتہم, کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت کو نبھاتے ہیں. اور جب امانت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا, ماں باپ سن لیں, بچے بھی آپ کی امانت ہے, جوان بیٹی بھی آپ کی امانت ہے, جوان بیٹا بھی آپ کی امانت ہے. بیٹا رات میں 2 بجے گھر آتا ہے, کوئی سوال نہیں. بیٹا گھر میں آیا, منہ سے سگریٹ کی مہک آ رہی ہے, منہ سے دارو کی مہک آ رہی ہے, کوئی سوال نہیں. بیٹی اگر 10 بجے کے بجائے 11 بجے آ رہی ہے تو بیٹی کے اوپر سوالوں کی بوچھار ہے. بھئی ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو آپ چھوڑ دیں, سوال بیٹی سے بھی ہونا چاہیے اور سوال بیٹے سے بھی ہونا چاہیے. امانت ہے دونوں, اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. حاجی صاحب رات میں آپ تہجد پڑھتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے, صبح فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے جاتے تھے. جوان بیٹا رات میں 2 بجے گھر میں آ کر کے پڑا رہتا تھا, کبھی آپ نے فجر میں بیٹے کو اٹھایا؟ ماں بیچاری دوپٹہ اٹھا کر کے رات بھر دعا کرتی تھی. جوان بیٹی رات میں 2 بجے تک کسی سے موبائل پر باتیں کرتی تھی. ماں سے پوچھا جائے گا تو اندھی کیوں بن گئی, تو نے بیٹی کو منع کیوں نہیں کیا, تو نے بیٹی کو غلط چیزوں سے کیوں نہیں روکا؟ یہ بچے, یہ بچیاں امانت ہے میرے پیارے بھائی. اور آج تو جب سے موبائل نکلا ہے, اب بچوں کو ہم کہاں پال رہے, اب تو موبائل پال رہا ہے. کتنی عورتیں, بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, جلدی سے موبائل اس کو ٹکا دیا. اب بچہ جو ہے لکڑی کی کاٹھی والا ویڈیو دیکھ رہا ہے تب وہ کھانا کھا رہا ہے. بچوں کو ہم نے اتنا موبائل کا عادی بنا دیا ہے کہ بچہ شرارت کر رہا, ہم نے جھٹ سے موبائل تھما دیا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بچے تو موبائل کے پیچھے پڑے ہیں. موبائل کے پیچھے پڑے نہیں, آپ نے پڑھایا ہے. امانت ہے میرے پیارے بھائیو, یہ بچے امانت ہے. اور عربی کا کوئی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, جس کے ماتا پتا دنیا سے انتقال کر جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. تو بچے امانت ہے میرے بھائی, اس امانت میں خیانت مت کرو. اور 7ویں چیز, وعہدہم راؤون, کامیاب لوگ اپنے پرومس کو پورا کرتے ہیں, اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں, اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں. وہ کسی سے اگر وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں. آج بزنس کر لو, سب سے بے ایمان مسلمان آپ کو مارکیٹ میں ملے گا. غیر مسلم ہم سے اچھے ہیں بزنس کے معاملے میں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں. ہم اور آپ اس قدر اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں, ہمارے وعدے کا کوئی مطلب نہیں, ہماری زبان کا کوئی مطلب نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ پکا منافق ہے. 4 چیزیں پکے منافق کی پہچان ہے. اذا حدث کذب,
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب جھگڑا کرے لڑائی کرے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ چار چیزیں پہچان ہیں کس کی؟ پکے منافق کی۔ اب آپ غور کر لیں، اگر یہ چار چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم مومن ہیں کہ منافق ہیں؟ حدیث فیصلہ کر دیتی ہے، فتویٰ لگا لینا، حدیث میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ چار چیزیں ہیں جس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کامیاب لوگوں کی ساتویں کوالٹی یہ ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اب آخری چیز نمبر 8 والذین هم علی صلواتہم یحافظون کامیاب لوگوں کی 8ویں خوبی یہ ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ بھئی ایک موبائل ہے 500,000 روپے کا اور ایک موبائل ہے ایپل کا آئی فون لاکھ روپے کا، 1.25 لاکھ روپے کا۔ اب 1.25 لاکھ روپے کے موبائل کو آپ کتنا سنبھال کر کے رکھیں گے؟ نماز آپ کے آئی فون سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، نماز کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، دشمنوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ آئے ہوئے اور عصر کی نماز کا ٹائم ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، دشمنوں نے میٹنگ کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہ وہ نماز کا ٹائم ہے جس نماز کو مسلمان اپنی جان سے زیادہ پیارا مانتے ہیں اور جس ٹائم کی نماز کو وہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ کہ بڑا اچھا موقع ہے، چلو حملہ کر دیتے ہیں۔ دشمنوں نے پلاننگ بنائی، اللہ نے اپنے نبی کو خبر کر دی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آدھے صحابہ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے اور آدھے صحابہ نماز پڑھیں گے۔ نماز تب بھی معاف نہیں ہوئی، کہا کہ آدھے ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے، آدھے نماز پڑھیں گے، اور جب یہ آدھے پڑھ لیں گے تو پھر وہ باقی آدھے نماز پڑھیں گے اور یہ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے۔ یعنی نماز کا ایک نیا طریقہ جنگ کے حالات میں بیان کیا گیا، مگر نماز معاف نہیں کی گئی۔ اور مجھے وہ فتویٰ یاد آتا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دشمن کی قید میں ہے اور کھمبے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ نماز کی نیت باندھ سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ نماز کو چھوڑ دے گا؟ اور جتنے دن تک وہ دشمن کی قید میں ہے اتنے دن تک کی نمازوں کو وہ چھوڑ دے گا؟ شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہاں قرآن کی اس آیت پر عمل کیا جائے گا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس کے ہاتھ کھمبے سے بدے ہیں، وہ وضو نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے نہ کرے۔ اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو جس حال میں ہے اسی حال میں وہ اپنے سر کے چہرے کے اشارے سے رکوع کر لے، سجدہ کر لے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے۔ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج جلسہ ہو رہا ہے برہیٹ کے اندر اور ہم ہر سال جلسہ کرتے ہیں، 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مگر پھر رپورٹ کیا آتی ہے؟ کیا ہماری نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ ہر سال ہمارے علاقے میں کوئی نئی مسجد بن رہی ہے، ہر سال کہیں نئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو بنانے سے اہم یہ ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے میرے بھائیوں۔ آج لاک ڈاؤن میں کتنی مسجدیں ایسی تھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گاؤں دیہات میں چھوٹی چھوٹی وقتیہ مسجد تھی، وہاں بھی جمعہ ہونے لگا۔ میرے پاس ایسے سوال بھی آئے، شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھی، جامع مسجد تھی، وقتیہ مسجد تھی، وقتیہ مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے لگے، اب دونوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے بہتر ہے، اور جو فتوے کی روشنی میں جو علماء نے فتویٰ دیا وہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ گاؤں میں کوئی ایک مسجد ہو، بڑی مسجد جہاں سارے لوگ مل کر کے جمعہ پڑھیں، لیکن اگر دونوں پر پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر 2 مسجدیں قریب قریب میں ہیں تو جو بڑی مسجد ہے اس پر جمعہ کی ادائیگی کی جائے۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے بھائی،
اللہ کے گھر میں حرم میں نمازیں ہو رہی ہیں 2-2 فٹ کی دوری پر. اللہ کے گھر میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا گیا کہ طواف رک گیا ہو, نماز رک گئی ہو, حرم کے اندر تالا لگ گیا ہو. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا میرے بھائیوں. آج اللہ کا شکر ہے حالات نارمل ہوئے ہیں. آج وہاں پر بھی حج ہو رہا ہے, طواف ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, حج بھی انشاءاللہ ہوگا. آج اللہ نے ہمیں پھر زندگی دی ہے. آج پھر کورونا کا اثر کچھ کم ہوا ہے. اور زندگی کتنے دن کی ہے میرے بھائی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت کب آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو 8ویں نشانی ہے کہ اللہ کے کامیاب بندے اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. آج اس جلسے سے جب آپ گھر جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے, اور آج ہونے والی فجر کی نماز آپ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تب اپنے گھر میں جائیں گے. یہ عہد کر کے یہاں سے آپ اٹھیں. یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو گئیں ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون. اللہ نے یہ نہیں کہا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے, اللہ نے کہا جنت کے وارث بن جائیں گے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہے. بیٹے کو دنیا کی کوئی طاقت باپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتی. اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئی, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ گے. اور جنت بھی کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس. جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس, وہ درجہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا. یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں ان 8 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما دے. رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا دے. رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں حرام چیزوں سے, لغو چیزوں سے دور رکھے. رب العالمین ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے, اپنی امانت اور اپنے وعدے کا پاس کرنے کی توفیق دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.